www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ایک بات عرض کر دوں، جو احباب دیکھ لگا کر بیٹھے ہیں، اگر عذر نہ ہو تو مسجد مجمع میں آ جائیں. اگر کوئی عذر نہیں ہے، ہاں اگر معذوری ہے، مجبوری ہے، کمر کی تکلیف ہے تو اس صورت میں اجازت ہے. باقی ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو مجمع میں مل کر بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں تمہارے گلے میں دین ڈال دوں گا جبکہ تم پسند بھی نہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ زبردستی دین نہیں ڈالتا ہے. اگر ہمیں دین کی پرواہ نہیں تو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں. یہ مسئلہ مسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ پوری سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. جب ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور ولید اور ابو جہل کو دین کی ضرورت نہیں تھی تو نبی کے قریب رہتے ہوئے بھی اللہ نے دین نہیں دیا. اور جب طالب بن کر کے آئے تو حبشہ کا آنے والا بلال اللہ نے ایمان سے نواز دیا، اور روم کا صہیب اللہ نے ایمان سے نواز دیا. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کرتے ہو تو کیا میں زبردستی تمہیں دین دے دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ بہت مستغنی ذات ہے. اللہ الصمد کا ترجمہ سورہ اخلاص میں اردو کے اندر سب سے پہلے مترجم حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرمایا اللہ کی ذات نرادھار ہے، یعنی اللہ کو کسی کے آدھار اور سہارے کی ضرورت ہے.
عام ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ کی ذات بے نیاز ہے، سمد کا ترجمہ بے نیاز ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ نے ترجمہ فرمایا ایک مجلس میں، اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے، سمد کا ترجمہ البیلی۔ اور پھر اپنے شاگردوں سے مریدوں سے کہا کہ مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا۔ فرمایا حضرت بتائیے یہ ترجمہ آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی عاشق بنا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف، اور معشوق ہے کہ اس کو منہ نہیں دیتی، اس کو کہا جاتا ہے البیلی ذات، کہ عاشق تڑپتا ہے اور معشوق توجہ نہیں کر رہا ہے، اس کو البیلی ذات کہتے ہیں۔ تو اب تعالیٰ جل شانہ نے سمد کا لفظ استعمال کر کے فرمایا میری ذات بڑی البیلی ہے، ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو، میں چاہوں گا تو قبول کروں گا، نہیں چاہوں گا منہ پہ مار دوں گا۔ میری ذات البیلی، وہ بہت بے نیاز ہے۔ میں اور آپ چند نمازوں کے ذریعے سے یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھ سے بڑھ کر ولی اللہ کوئی نہیں۔ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ ساری زندگی اعمال اخلاص ایمان کے باوجود وہ کانپتے رہتے تھے، اور ہر وقت ان کو خوف رہتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، حالانکہ سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے تھے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے۔ اور میرا آپ کا حال یہ ہے کہ 2-4 نماز اور 1-2 خواب کیا آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو عرش کے اوپر سمجھ لیتے ہیں۔ تو ساری زندگی ہم پیشانی رگڑتے رہے اس مالک کے سامنے، اس رب کے سامنے، اس اللہ کے سامنے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اگر آخری سجدے پر بھی، زندگی کا آخری سجدہ، اس کے بعد اب جانا ہے، آخری سجدے پر بھی اگر وہ یوں کہہ دے کہ میرے بندے تیرا سجدہ قبول ہے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخری سجدے پر۔ بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ یہ غزوے کے اندر ایک صاحب بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے دشمنوں کا، لا شاذہ ولا فاذہ، اکیلا ملتا اس کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور جماعت ملتی اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اچھالتا چلا جاتا تھا۔ صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا حضرت اس سے بڑھ کر جنتی کوئی، آپ کی طرف سے کیسا ڈیفینس کر رہا ہے۔ جب یہ جملہ حضرت نے سنا، بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا ہوا فی النار، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ لو اتنی بہادری سے وہ لڑ رہا ہے، حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی نے یوں کہا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے تو میں اس کے پیچھے پڑا کہ آخر کون سا عمل اس کا ہے کہ حضرت نے اس کو جہنمی کہا، وہ تو بڑی جافشانی اور بہادری سے لڑ رہا ہے۔ فرمایا اذا وقف وقفت واذا مشى مشيت، جب وہ چلتا تو میں بھی چلتا اور وہ رکتا تو میں بھی رکتا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ دشمن کی طرف سے اس کو زخم ہوا اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی تلوار کو یوں سیدھی رکھی اور اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کر کے آخری وقت میں سوسائڈ کر دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دورہ نبی کی خدمت میں آیا اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا آخری وقت میں وہی عمل ہوا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت نے اس وقت جو جملہ فرمایا تھا یہ جملہ ہماری کمر توڑ دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنی عبادت پہ فخر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تو فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ فاسق و فاجر کا دیکھو آخری وقت میں کیا عمل کر کے گیا، تو کیا معلوم کہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی فہرست میں فاسق و فاجر میں نام ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے وہاں ناز نہیں چلتا، نیاز چلتا ہے۔ ایک تو نیاز وہ فاتحہ کھانے کا ہوتا ہے، وہ نیاز نہیں جو قرآن کھانے کے موقع پر ختم قرآن پر کھلاتے ہیں، وہ نیاز یہاں مراد نہیں۔ نیاز کا معنی جھکاؤ۔ اللہ کے وہاں ناز نہیں چلتا، نیاز چلتا۔
جھکاؤ چلتا ہے. اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے اور پھر اللہ کو کہتا ہے اللہ تیرا احسان ہوا کہ تو نے مجھ کو فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ کیا کہتا ہے میرے بندے میری طرف تو منسوخ کر رہا ہے، ارے اٹھا تو تو، نیند تیری قربان ہوئی، ٹھنڈے پانی سے وضو تو نے کیا، میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر تو چل کر آیا، تجھے دشمنوں کا خوف تھا کہ کوئی مارے گا، پھر بھی تو مسجد تک چل کر آیا، سارے کمالات تیرے ہیں، تو میری طرف منسوخ کرتا ہے، میں اسی نماز پر تیری مغفرت کر دیتا ہوں، تو نے میری طرف منسوخ. اور جب وہ بندہ یوں کہتا ہے میں نے کیا، میں نے، یہ میں نے کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، میں نے کیا. روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے بخاری شریف میں کہ ایک سفر سے حضرت تشریف لا رہے ہیں اور رات بھر صحابہ چلتے 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 بہت تھک گئے، آخر وہ بھی انسان تھے، تھک گئے. تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت نیند بہت آ رہی ہے، تھکاوٹ بہت ہے. اور صحابہ حضرت سے بہت بے تکلف تھے، بہت بے تکلف، کوئی تکلف وکلف والی زندگی نہیں. ہماری زندگیوں میں تکلف بہت آ گئے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم زندگی میں تکلف کرو گے تو ہر موقع پر تمہیں مصائب اٹھانے پڑیں گے. کپڑوں میں تکلف، بیٹھنے میں تکلف، سونے میں تکلف، مجھے تو ایسا بستر چاہیے، مجھے ایسا کپڑا چاہیے، مجھے ایسا لباس چاہیے، مجھے ایسا جوتا چاہیے، میں ایسی جگہ پر بیٹھ سکتا ہوں، ایسی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، میں یہ کھاؤں گا، میں فلاں کھاؤں گا. جتنا تکلف اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنے مصیبت میں مبتلا ہوں. اور جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنی آسانیاں ہوگی. جہاں چاہا بیٹھ گئے، جہاں بچھایا بیٹھ گئے، جو بستر ملا لیٹ گئے، جو کپڑا ملا پہن لیا. آقا سے یہ بھی ثابت ہے کہ اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنا، اعلیٰ درجے. شام کے بادشاہ نے حضرت کے لیے ہدیہ بھیجا تھا، اعلیٰ درجے کا کپڑا، وہ حضرت نے پہنا. اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر کپڑا بیچنے والے نبتی لوگ جو شام سے آتے تھے بیچنے کے لیے، وہ کپڑے بیچتے تھے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی مسجدوں کے باہر مارکیٹیں لگتی تھی، تو کپڑا بیچ رہے تھے. اور جمعہ کی نماز پڑھ کے حضرت نکلے تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت یہ کپڑا بڑا اچھا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے خرید لوں، بہت ملائم کپڑا ہے. حضرت نے فرمایا یہ کپڑا جو پہنے گا اس کو جنت کے لباس سے محروم کیا جائے گا، ملا خلا لہو فی الآخرہ، اس لیے کہ وہ کپڑا ریشم کا تھا. حضرت نے فرمایا ریشم کا کپڑا مردوں پر حرام، نہیں پہنا، نہیں خریدا. اب کسی نے خرید کر حضرت پر ہدیہ بھیج دیا، کسی صاحب نے خریدا اور حضرت کے لیے ہدیہ بھیجا، تو حضرت نے اٹھا کر کے حضرت عمر کو دے دیا کہ یہ تمہیں ہدیہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا آپ مجھ کو جنت کے لباس سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے کیوں دیا؟ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں ملے گا جو یہ دنیا میں پہنے گا، تو آپ نے مجھ کو کیوں دیا؟ فرمایا میں نے تجھے اس لیے تھوڑا ہی دیا کہ تو پہنے. اس کو پہنا جس کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے ریشم کا کپڑا پہننا. عورتوں مطلب یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو دے دے، اپنی بچی کو دے دے، یا غیر مسلم کو دے دے. تو روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے ان کے ماں شریک بھائی تھے، رضائی بھائی تھے، اور وہ غیر مسلم تھے. تو حضرت عمر نے اپنے ماں شریک بھائی کو ہدیہ کر دیا. تو حضرت سے یہ بھی ثابت ہے کہ بشرطے کہ ریشم نہ ہو اعلیٰ درجے کا کپڑا پہننا بھی ثابت ہے، اور حضرت سے پیون والے کپڑے پہننا بھی ثابت ہے. آپ نے اعلیٰ درجے کا کپڑا پہن کر امت کو یوں فرمایا کہ اگر ملے تو پہن لینا لیکن تکبر نہ کرنا. اگر اعلیٰ درجے کا کپڑا ملتا ہے پہنو. ان اللہ تعالی یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بخاری شریف میں ہے اگر اللہ نے نعمت دی ہو تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو. اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. فقیر بن کر زندگی نہ گزارو، فقیر بن کر زندگی نہ گزارو. اللہ نے دیا ہے، کھاؤ پیو پہنو، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں، فخر. تو حضرت سے اچھے کپڑے پہننا بھی ثابت، حضرت سے اچھے درجے کی سواری بھی ثابت، اعلیٰ درجے کی سواری. اور حضرت سے گدھے پر سواری کرنا بھی ثابت. حضرت کا ایک سواری میں گدھا بھی تھا جس کا نام تھا یافور یا افیر، دو نام آتے.
افیر یافور، اور حضرت کی اعلیٰ درجے کی اونٹنی بھی تھی قصوہ، جو عرب کی مہنگی ترین اونٹنی تھی. تو حضرت سے اعلیٰ درجے کی سواری بھی ثابت ہے، ادنا درجے کی سواری بھی ثابت ہے. امت کو اشارہ کیا اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھی سواری رکھو، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں کہ یوں ہاتھ نکال کر بیٹھو. انانیت کے مسئلے ہیں نا بعض شان، فرمایا تکبر نہیں، تواضع کے ساتھ. اور اگر ادنا درجے کی سواری اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو اسی پر اتفاق کرو، نہ شکری نہ کرو، نہ صبری نہ کرو. ولیمے کے بعد میں حضرت نے اعلیٰ درجے کا ولیمہ بھی کیا کہ پورا بکرا ذبح فرمایا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر. اور ایسا بھی ولیمہ ہوا حضرت کا کہ سفر میں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا، رات میں حضرت ملاقات ہوئی، صبح کو دسترخوان پر آپ کے پاس کھجوریں تھی وہ ڈال دی، صحابہ سے کہا تمہارے پاس جو ہے وہ تم ڈال دو، اب یہ سب ملا دیا. حضرت نے فرمایا میری صفیہ کا ولیمہ ہے. یہ بھی ولیمہ ہے، ایک وہ طریقہ ہے کہ یہ طریقے امت کے لیے راستے آسان کر دیے. ساری ایسے راستے نکالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے امیر کے لیے بھی راستہ ہے، غریب کے لیے بھی، تاجر کے لیے بھی ہے، مزدور کے لیے بھی، بادشاہ کے لیے بھی ہے، رعایا کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، تمام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں طریقے ملے. تو سفر سے آ رہے تھے اور صحابہ کرام کا مزاج اپنے نبی کے ساتھ بہت سادہ، بے تکلفانہ زندگی. تکلف میں تکلیف ہوتی، بہت بے تکلفانہ. اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، اللہ کے حبیب کوبہ 3 میل کے فاصلے پر مدینہ المنورہ سے حضرت ان کے مکان تشریف لے گئے. اب اتبان ابن مالک اس حال میں نہیں ہوں گے کہ حضرت سے مل سکے، تو 3 مرتبہ حضرت نے سلام کیا لیکن اندر سے جواب نہیں آیا. تو اللہ کے نبی واپس ہو گئے، قرآن پر عمل کیا. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا واسألکم. اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، برا نہ لگاؤ. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں، 3 میل سے دوری سے آیا ہوں اور دروازہ نہیں کھول رہا ہے. حضرت خوشی کے ساتھ واپس ہو گئے اور مسجد نبوی میں چلے گئے. اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل سے فارغ ہوئے، آپ کو غسل کا تقاضا، غسل سے فارغ ہوئے اور پیچھے دورے مسجد نبوی میں اور فرمایا حضرت اس طرح کا میرا مسئلہ تھا اس لیے میں آپ سے مل نہ سکا. حضرت نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج. یہ نہیں فرمایا میں نبی ہوں دروازہ کیوں نہیں کھولا. آج اگر ہمارے دروازے پر کوئی آئے اور ہم ان کو یوں کہیں کہ ذرا ابھی واپس ہو جائیں میں کام میں ہوں، دیکھ لے پھر اس کے تیور کیسے بدلتے ہیں. اصولی زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی، لیکن یہ اصولی زندگی ہمارے پاس نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت کسی کام سے گئے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا 3 مرتبہ. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی نکلے اور غسل کر کے نکلے کیونکہ ان کو غسل کا تقاضا تھا. تو حضرت نے فرمایا لعلک عجلت، میں نے تجھ کو جلدی میں ڈال دیا. تو فرمایا یہ نہیں کہا نہیں حضرت، نہیں حضرت آپ آئے اور میں نہ آؤں، آپ آئے اور یہ نہیں کہا. کیا کہہ رہے ہیں وہ صحابی؟ جی یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو جلدی میں ڈالا، اگر آپ ابھی نہ آتے تو اچھا ہوتا. آپ نے مجھ کو جلدی میں ڈالا، مجھے جلدی سے غسل کرنا پڑا آپ کے لیے. اور حضرت مسکرا رہے، آپ کے چہرے پر کوئی بل بھی نہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے. تو صحابہ کے ساتھ بہت بے تکلف. حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ. بخاری شریف میں روایت ہے کہ بحرین سے مال آیا اور نبی کا معمول یہ تھا کہ مال جب آتا تھا تو گھر میں نہیں لے جاتا تھا، مسجد میں. اسی لیے علماء نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو اکابر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، رہبر ہے، علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ موضع تہمت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ موضع تہمت سے نبی نے اپنے آپ کو بچایا کہ میں میرے گھر میں لے جاؤں گا تو کہنے والا شاید یوں کہے گا کہ نبی نے آدھا رکھ لیا ہوگا، اور امت کی زبان کون بند کرنے جائے؟ امت جب بولنے پر آتی ہے تو اس کی زبان کون بند کرے گا؟
تو حضرت نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت اپنے گھر میں نہیں لے جاتے تھے, مسجد نبوی میں دلوا دیتے تھے, وہی تھا. فجر کی نماز کے لیے آئے, روایت میں ہے کہ آپ نے نہ یمین میں دیکھا نہ یسار میں دیکھا, مال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی, سیدھے مصلی پر تشریف لے گئے. نماز کے بعد جب سلام پھیرا, اور حضرت کا معمول تھا کہ فجر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے, تو دیکھا کہ آج پوری مسجد نبوی بھر چکی ہے جیسے ابھی بھری ہوئی. تو سارے صحابہ اپنے محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے ہیں. تو حضرت ہنس پڑے اور اس نے فرمایا شاید تم کو پتا چل چکا ہے کہ مال آیا ہوا ہے. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا نہیں حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے, جیسے آج کل ایک فیشن بنی ہے, بہت دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی, آپ سے مسافہ نہیں ہوا, تو ذرا آپ کی زیارت اور مسافے کے لیے آ گیا. کوئی تکلف نہیں, صحابہ نے صاف صاف کہا جی حضرت ہمیں مال کا پتہ چلا اسی لیے آئے, ہمیں مال چاہیے. تو اللہ کے حبیب کا جواب سنو, حضرت فرماتے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ سارا مال تمہیں تقسیم نہ کروں. لیکن آگے نصیحت فرمائی, میرے صحابہ انی لا اخاف علیکم الشرک, مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں. تم لوگ مشرک نہیں بنو گے, تم موحد رہو گے. مجھے تمہارے بات پہ شرک کا بالکل خوف نہیں, لیکن مجھے جو تم پر خوف ہے انی اخاف علیکم ان تبسط الدنیا, مجھے خوف یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا بہت وسیع ہو جائے گی, تمہارے پاس دنیا بہت آ جائے گی, تم بہت مالدار ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوگا جب تمہارے پاس دنیا بہت ہوگی, فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم, پھر تم کمپٹیشن پر اترو گے جیسے اگلے لوگ اترے گے. میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, اس کی 2 دکان میری 3 ہو جائیں, اس کا 1 بنگلہ میرے 2 بنگلے ہو جائیں. تم کمپٹیشن پر اترو گے. پھر کیا ہوگا فتہلککم کما اہلکت من کان قبلکم, پھر اللہ تمہیں اس کمپٹیشن کے اندر ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کرے. فرمایا مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے. تو میرے بھائیوں حضرات صحابہ جو ہیں اپنے نبی سے بہت بے تکلف تھے, بہت سادہ مزاج, صاف ستھری بات کرنے والے, تکلف سے بالکل پاک. حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایتوں میں بڑا عجیب و غریب ملتا ہے. اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی. بازار میں ایک مرتبہ سبزی بیچتے تھے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور پیچھے سے ان کو یوں پکڑ لیا, اور حضرت نے اعلان فرمایا میں یشتری منی ھذا الغلام, اس غلام کو کون خریدے گا مجھ سے. جب آواز سنی تو فرمایا اچھا اللہ کے نبی ہے, تو اپنی پشت پیچھے لے جا کر اللہ کے نبی کے بدن سے مس کر دے تاکہ برکت مل جائے. پھر فرمایا حضرت بہت کالا ہوں, کون خریدے گا مجھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی نظر میں تم حقیر ہو, اللہ کی نظر میں تم بدل ہو, اس لیے کہ تمہارا ایمان میں گواہی دیتا ہوں. یہی وہ صحابی ہے کہ جو ایک مرتبہ بہت اچھی سبزی آئی, ایک یہودی بیچنے آیا سبزی, تو کہا بیچنا ہے, کہا جی, تو کہا چلے چلے. حضرت کے گھر لے گئے اور فرمایا حضرت آپ کے لیے سبزی لے کر آئے. حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ لکھا ہے, ان کے حالات علی صاحب فی معرفت صحابہ میں. فرمایا حضرت میں آپ کے لیے سبزی لے کر آیا ہدیے میں. حضرت نے لے لی. اب وہ یہودی پیسے مانگ رہا ہے کہ پیسے, تو حضرت زاہد نے فرمایا جس کو دی ان سے لے لو. آپ نے نبی علیہ السلام کو دیے, انہیں سے پیسے لے لو. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ تم تو کہہ رہے تھے میں ہدیہ لے کر آیا. فرمایا حضرت مجھے اچھی لگی سبزی تو میں آپ کے لیے لے آیا, پیسے میرے پاس نہیں, آپ دے دیجیے. کتنی بے تکلفانہ زندگی, کتنی بے تکلفانہ. اسی کو نبی نے فرمایا بے تکلفی میں زندگی آسان ہو جاتی ہے. جو ملا پہنو, جو ملا کھا لو, تکلف نہ کرو. تکلف کرو گے تو بھوکے مرو گے. زندگی سادہ ہونی چاہیے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سادہ گزار کر امت کے لیے نمونہ بتا دیا. اب دور و دراز سے یہاں آئے ہوئے, اپنی زندگی کو سادہ بناؤ. جتنی تکلف والی زندگی بناؤ گے اتنے خرچے میں مبتلا ہو, اور جتنی سادہ زندگی بناؤ گے
اتنے ہی زیادہ دو پیسے بچا کر آپ ماں باپ کی بھی خدمت کر سکیں گے، اہل و عیال کی بھی کریں گے، اور اللہ کی بینک میں آپ جمع بھی کرا سکیں گے، اپنی آخرت بھی بنا سکیں گے۔ تو زندگی سادہ ہونی چاہیے۔ سفر سے صحابہ تشریف لا رہے، رات بھر چلے، آخری پہرے حضرت سے فرمایا کہ یا رسول اللہ بہت تھک گئے، ہم کچھ دیر سو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو آخری پہر کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، اگر سو گئے تو کہیں فجر کی نماز غائب نہ ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتے، اور آخری پہر میں جب نیند آنے لگتی ہے رات 3:30 4 کے بعد تو پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ فرمایا دیکھو تم سو جاؤ گے تو نہیں اٹھ پاؤ گے، فجر کی نماز غائب ہو جائے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اٹھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اٹھاؤں گا۔ انا اوقظکم یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں میں اٹھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا چلو، بلال نے ذمہ داری لی ہے، سو جاؤ۔ صحابہ سو گئے، حضرت بھی سو گئے۔ حضرت بلال نے اونٹنی کے اوپر جو بیٹھنے کا کجاوا ہوتا ہے لکڑی کا پالان، اس کو اتارا، اس کا تیک لگا کر بیٹھ گئے کہ صبح صادق ہوگی تو میں اٹھا دوں گا سب کو۔ اب تیک لگا کر بیٹھے تھے، سب تھکے ہوئے تھے، بلال بھی تو تھکے تھے، بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، سو گئے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت بھی سوئے، صحابہ بھی سوئے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر اٹھے، اس کے بعد کوئی اور ایک صحابی، اس کے بعد کوئی اور ایک صحابی، چوتھے نمبر پر حضرت عمر اٹھے۔ حضرت عمر جلال ہے، فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی سوئے ہو تو اٹھایا نہ جائے، بہت ممکن ہے وہی اتر رہی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو حضرت کو اٹھائیں کیسے؟ حضرت عمر نے زور زور سے تکبیر کہنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت کی آنکھ کھل گئی، بیٹھ گئے، پھر فرمایا کیا ہے؟ فرمایا حضرت آفتاب طلوع ہو گیا۔ تو حضرت کا لفظ سن، لا زیر، کوئی حرج نہیں، آگے چلو۔ چونکہ وقت مکروہ تھا تو یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے، اتنا سفر طے ہو جائے گا، آگے چلیں گے۔ آگے پہنچے اور سب کی نماز چونکہ قضا ہو گئی تھی اس لیے اذان دلوائی، اقامت کہی، اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز قضا پڑھی۔ اب علماء بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یوں فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، تو جب حضرت کا دل نہیں سوتا تو آفتاب طلوع ہوا، اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ محدثین نے اس کا جواب دیا کہ طلوع آفتاب کا تعلق آنکھوں سے ہے اور وہی کا تعلق دل سے، تو دل نہیں سوتا اس لیے وہی سمجھ میں آتی ہے، آنکھیں سو جاتی ہے اس لیے طلوع آفتاب کا پتہ نہیں چلا۔ اب یہ کہ نبی کی نماز قضا کیوں ہو گئی؟ آج تو اولیاء اللہ، ولی اللہ، بلکہ ولی اللہ تو چھوڑو، کچھ نیکی آ جاتی ہے تو وہ بھی وقت پر اٹھ جاتا ہے، وہ نماز کے لیے دوڑ پڑتا ہے کہ میری فجر کی نماز، وہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محدثین نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ جل شانہ امت کو قضا کے مسائل سکھانا چاہتا ہے۔ اگر نبی کی نماز قضا نہ ہوئی ہوتی تو امت کو قضا کے مسئلے کیسے معلوم ہوتے کہ سب کی نماز ایک ساتھ قضا ہو جائے تو کیسے پڑھی جائے؟ امت کو قضا کے مسائل بتانے تھے، اس لیے آپ کی نماز کو قضا کروایا گیا۔ یہ جواب تو سارے محدثین دے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بخاری شریف کے درس میں فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے، میری سمجھ میں ایک جواب یہ آتا ہے کہ اصل میں سونے کی وجہ حضرت بلال نے یوں کہا تھا انا اوقظکم، میں تمہیں اٹھاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ بلال نے اپنی ذات پر اعتماد کیا تو اللہ نے سنائے۔ حضرت نے یہ جملہ فرما کر اشارہ فرمایا بھائیوں اپنی ذات پر اعتماد نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ہی کی طرف سے کرو، اللہ اگر توفیق نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب تعالیٰ توفیق دینے پر آئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بندہ جب نماز پڑھ کے اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے کہ اللہ میں نے تو نے توفیق دی، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے سب کچھ تو نے کیا ہے، میں اسی نماز پر تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور بندہ جب اپنی طرف نسبت کرتا ہے میں نے کیا، میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا، میری وجہ سے صلح ہو گئی، میں نے فلاں کام کیا،
تو اس وقت اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، توفیق تو میں نے دی، سلیقہ بولنے کا میں نے دیا، سمجھانے کا طریقہ میں نے دیا، نماز اور مسجد تک لانا یہ میں نے تجھے توفیق دی، ورنہ تو کیسے آ سکتا تھا؟ اپنی ذات کی طرف منسوخ کر رہا ہے، جہاں میں نے تیری عبادت کو تیرے منہ پہ مان دی، مجھے ضرورت نہیں ہے تیری۔ یہ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، اگر بندہ ناپسند کرتا ہو تو اللہ زبردستی جو ہے وہ دین نہیں دیتا ہے۔ جب ابو لہب ابو جہل نے نہیں پسند کیا تو اللہ نے نہیں دیا، اور ادھر بلال نے شعیب نے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں والی زندگی اپناؤ۔ میں نے اسی مناسبت سے 2 صورتیں پڑھی، بس مجھے مختصر کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سورہ تبت یدا پر اگر غور کیا جائے تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت ملنے کے بعد، یا ایھا المدثر کے نزول کے بعد، اہل مکہ کو جمع کیا صفا پہاڑی پر اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو کیا کہا؟ تبت لک یا محمد لہذا جمعنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے ہم کو اس کے لیے بلایا کہ ہمارے ماں باپ کے مذہب کو چھڑا دے؟ نبی کو بد دعا دی۔ علامہ رومی نے لکھا ہے شیرنی کو مارو تو وہ شاید آپ کو کچھ نہ کرے، لیکن شیرنی کے بچے کو چھیڑ دو وہ تمہیں پھاڑ کر ختم کر دے۔ علامہ رومی فرماتے اللہ کو تم گالی دے دو، اللہ دنیا میں کوئی انتقام نہیں لینا، ساری دنیا گالیاں دے رہی ہے اس کو۔ ارے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں یا نہیں اس کو؟ شرک کر رہے ہیں، صلیب کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ سب اللہ کو گالیاں ہی تو ہیں۔ ساری دنیا اللہ کو گالیاں دے رہی ہے، اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی چھیڑ دے تو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے بد دعا ہوتا ہے۔ شیرنی کو چھیڑو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بچے کو چھیڑو گے تو شیرنی چھوڑے گی نہیں۔ اس کے نبی کو تم نے چھیڑا، نبی کو بد دعا دیا۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام شفیع صاحب آتے تشریف لائے، حدیث اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو ستایا میری طرف سے اعلان جنگ۔ یہ معمولی روایت نہیں ہے، جس نے میرے ولی کو ستایا میری طرف سے اعلان جنگ۔ ایک بزرگ کے باب میں امام جزاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عاشق اور دیوانہ اپنی معشوقہ کے ساتھ مچلتا ہوا چل رہا تھا، جیسے آج کل مچلتے ہوئے چلتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے ان کو، مچلتا ہوا چل رہا تھا، اور کسی جگہ کیچڑ تھا، اور وہاں ایک بڑے میاں بھی چل رہے تھے، اور بڑے میاں کا پاؤں کیچڑ میں پڑا اور کیچڑ کی چھینٹ اڑی اور اس معشوقہ پر گری، تو معشوقہ نے اپنے عاشق سے کہا دیکھتے نہیں میرے کپڑے اس بدھے نے خراب کر دیے۔ عاشق نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا، لیکن بڑے میاں خاموش چلے گئے۔ یہ امام غزالی نے واقعہ لکھا، چلے گئے۔ اور شام ہوئی کیا کہ بس اس مارنے والے کے ہاتھ میں درد شروع ہوا، اور وہ درد کہ ہاتھ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، لیکن درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بلاخر کسی ایسے حکیم کے پاس پہنچا جو اللہ کا ولی تھا، تو اس نے پوچھا کہ ابتدا بتاؤ کیسے ہوا، تو اس نے ایک واقعہ سنایا یہ، تو اس نے کہا پورا بدن بھی کتے گا تو اچھا نہیں ہوگا، جب پہلے اس سے معافی مانگو۔ اب یہ اس بڑے میاں کے پاس معافی مانگنے کے لیے چلا، تو بڑے میاں کا جواب سنو، بھائی میں نے تو تم کو کچھ نہیں کہا تھا، تم نے مجھے جو مارا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میرے دل میں اتنا ضرور آیا کہ تم نے اپنے معشوقہ کی محبت میں مجھے مارا، تو میرے مولا نے جو میرا معشوق ہے اس نے تم کو مارا، تو نے اپنے یار کی مدد کی تو میرے یار نے میری مدد کی۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا، اللہ کہتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ اگر جنگ پہ آ جائے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بد دعا دی ابو لہب نے تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے نبی کو بد دعا، وہ خیر کا کام کر رہا ہے اور تو اس کو بد دعا دے رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے بد دعا اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور یہ بد دعا قیامت تک پڑھی جائے گی، بچہ بھی پڑھتا ہے، جوان بھی پڑھتا ہے، برا بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھ رہی ہے، سارے لوگ بد دعا پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک بد دعا دیتے جا رہے ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا کمایا ہوا اور اس کا مال اس کو بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ تیری بد دعا میرے نبی کے باب میں قبول نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میری بد دعا تیرے باب میں قبول۔ اور عجیب و غریب یہاں نکتہ ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں تبت یدا میں کل آنا چاہیے تھا، کل تبت یدا، پیغمبر اس نے تم کو بد دعا دی نا، تم بھی بد دعا دے دو، کل آپ کہہ دیجئے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کل نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نبی کو واسطہ بنا کر بد دعا دی جاتی تو امت میں سے کوئی یہ کہتا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ ابو لہب تو چچا ہے، بچپن میں نبی کی مدد کی، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو اسی ابو لہب نے خوشی کے اندر اپنی سویبہ نامی باندی آزاد کر دی تھی، خوشیاں منائی تھی۔ تو جس چچا نے احسان کیا اسی چچا کو یہ بد دعا دے رہا ہے، میرے نبی کے اوپر چھینٹے اڑیں گے، انگلیاں اڑیں گی، اور اللہ اپنے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کل نہیں لایا اور فرمایا پیغمبر تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں ڈائریکٹ بد دعا ہوتا ہوں۔ تبت یدا، یہی وجہ ہے کہ زمخشری نے لکھا ہے، اور زمخشری کون ہے یہ تو یہاں علماء کو پوچھ رہے ہیں کہ زمخشری کون ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، قولا لینا، لیکن نرم بات کرنا، تیور نہ آستین نہ چلانا، ڈرانا مت اس کو، بڑی بڑی آنکھیں نہ نکالنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب کریم وہ تو خدائیت کا دعوے دار ہے، ربوبیت کا دعوے دار، اور تو کہتا ہے نرم بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرا معاملہ ہے، وہ ربوبیت کا دعوے دار وہ میرا معاملہ ہے، لیکن تو اس کے ساتھ سختی سے بات نہ کرنا، اس لیے کہ تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، اسی کے گھر میں بڑا ہوا ہے، اس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ اگر تو نے سختی سے بات کی تو تیری امت کا کوئی فرد کہے گا یہ کیسا نبی ہے جو اپنے محسن کو برا بلا اور سخت بات کہہ رہا ہے۔ میرے نبی میں تمہیں بدنام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے نرمی سے بات کر۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بھائی اپنے محسنوں کے ساتھ سختی سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو تبت یدا ابی لہب میں حق تعالی جل شانہ نے قیامت تک کے لیے بد دعا اتاری، اور صرف ابو لہب کو نہیں اس کی بیوی کو بھی اللہ نے، وامرأة حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ڈال کر ہم جہنم میں ڈال دیں۔ اس سورت کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ چچا نے بد دعا دی تو اللہ نے اس کے خلاف قرآن میں بد دعا اتاری۔ اور دوسری سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا بھی شان نزول یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستانے والوں نے جب آپ کو ستایا اور آپ کے دل پر بڑی ٹھیس پہنچی، بہرحال آپ بھی بشر تھے، یقیناً چوٹ آپ کو بھی پہنچتی تھی، تو اللہ جل شانہ نے آپ کے متعلق فرمایا خوش کرنے کے لیے پیغمبر آپ غم زدہ نہ ہوئیے، تکلیف آپ کے دل پر محسوس نہ کریے، ہم آپ کو عظیم الشان نعمت دینے والے ہیں، اور وہ نعمت ہے ہم حوض کوثر تم کو دینے والے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھیے اور میرے راستے میں قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور یہ جو تمہارے دشمن یوں کہہ رہے ہیں نا کہ محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کے لڑکے مرے جا رہے ہیں، ابراہیم بھی مر گیا، قاسم بھی مر گیا، طیب بھی مر گیا، طاہر بھی مر گیا، سارے لڑکے مر گئے، تو نسل تو لڑکوں سے چلتی ہے، اور لڑکے سارے مرے جا رہے تو محمد کی نسل ختم ہو جائے گی۔
تو اللہ نے فرمایا یہ جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو ابتر بنے گا، تیرا نسب ختم ہو جائے گا، یہ غلط ہے. ان کے نسب ختم ہو جائیں گے، تیرا نسب قیامت تک باقی رہے گا. آج ابو جہل کا نسب کہیں ملے گا آپ کو؟ کہیں نہیں ملے گا. عتبہ شیبہ ولید ربیعہ کا ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے نبی کا نسب سید آج بھی دنیا میں، بلکہ قیامت میں سب کا نسب ختم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی رہے گا. آج دنیا میں ان کے نام بھی نہیں ملتے، لیکن اللہ کے نبی کا نام دنیا میں زندہ ہے. ہزاروں اور لاکھوں بچے ملتے، جس کو پوچھو کیا نام؟ محمد. کیا نام؟ محمد. کیا نام؟ محمد. اللہ نے اشارہ فرمایا تو ہی زندہ نہیں رہے گا، تیرا نام بھی زندہ رہے گا. یہی لوگ ابتر ہونے والے، یہی برباد ہونے والے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس قرآن مقدس کے اندر جس نبی کو اللہ جل شانہ اس طرح پر تسلی دے رہا ہو اور اتنے پیار سے کہہ رہا ہو، اس نبی کا مقام کتنا اونچا ہو. یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب کے طریقوں پر آؤ، ان کی زندگی پر آؤ. انہوں نے جیسے ہمیں دین سکھایا ویسے چلو. انہوں نے جیسے ہمیں کمانے کا طریقہ سکھایا ویسے کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. لاکھوں روپے حرام کے چوری کر کے میں لے لوں گا، میری زندگی کی کفالت نہیں ہو سکتی. حلال کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی اپنے نواز حسن کو لے کر جا رہے ہیں، بخاری شریف کتاب الزکات، اور کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں اور حسن نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا. حضرت نے جو دیکھا تو کہا کیا ہے منہ میں؟ تمر ہے. حضرت نے انگلی ڈالی اور اپنے نواسے کے منہ سے اس دانے کو نکال دیا اور فرمایا کخ کخ، نکال اس کو، نکال اس کو. تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر اللہ نے زکات اور صدقہ کو حرام کیا. ہو سکتا ہے یہ زکات کا کھجور ہو یا صدقے کا کھجور ہو، اللہ نے میری اولاد پر حرام کیا ہے. آپ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی اور امت کو یہ سبق دیا کہ تم بھی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا اور اپنی اولاد کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ نہ جانے دینا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کے طور و طریق ہے. اور میرے بھائی یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 وجہ ہیں. کسی سے بھی آپ محبت کرو گے اس کی 3 وجہ، یا تو جمال خوبصورتی کی بنیاد پر، یا کمال کی بنیاد پر کہ اس میں کوئی کمال ہے، یا تو اس کے احسان کی بنیاد پر، جمال، کمال، احسان. انہی 3 بنیادوں پر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں. پہلی وجہ لے کر اگر جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کوئی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو ایمان لانے کے بعد مکمل طور پر نہیں دیکھ سکا، آپ کا رو بھی دلا تھا. میں حضرت کے چہرے کو مکمل فرمایا اگر تم مجھ کو یوں کہو صرف اوصاف بیان کرو حضرت کے، میں نہیں بیان کر سکتا. تو آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں. آپ کی صورت جو روایتوں میں بیان کی گئی ہے نا، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت تھیمنے تھے، بڑا خوبصورت گولائی لیا ہوا چہرہ، سرخی میں سفیدی تھی، لالاش میں سفیدی تھی، لال اور سفید، بڑا خوبصورت چہرہ. اعضاء سارے برابر تھے. بال آپ کے نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گنگریالے تھے، بلکہ پیچ و خم لیے ہوئے تھے. آپ کے دانت چمکتے تھے اور آپ جب بولتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نور نکل رہا. آپ کی ہتھیلی بڑی پرگداز تھی، بڑی نرم تھی. آپ کے بدن سے خوشبو آتی رہتی تھی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے مکان میں حضرت سوئے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے اور میں بوتل میں بھر رہی ہوں. حضرت کی آنکھ کھل گئی. فرمایا کیا کر رہی ہو؟ فرمایا حضرت خوشبو میں استعمال کروں گی، اس کو اپنا خوشبو بناؤں. میں جب یہ روایت آتی ہے بخاری شریف میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں عطر پر ناز ہے. کوئی کہتا ہے میں 10,000 روپے تولے والا استعمال کرتا ہوں،
کوئی کہتا ہے میں 15,000 والا، کوئی کہتا ہے میں 20,000 والا. ہمیں عطر پر ناز ہے. وہاں عطر کو خوشی ہوگی اس بات کے اوپر، عطر کو ناز ہوگا کہ اللہ کے نبی کو میری ضرورت نہیں، لیکن نبی پھر بھی اپنے بدن سے لگا رہے تھے. تو آپ کے بدن سے ہر وقت خوشبو آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لواہ زلیخا لو رأینا حبیبی لاثرن قطع القلوب علی الیدین. فرمایا وہ جو یوسف علیہ السلام پر دیوانی بنی تھی زلیخا، اور بادشاہوں کی بیویوں نے یوں کہا کہ پاگل ہے، غلام پر عاشق ہو گئی، نوکر پہ عاشق ہو گئی. کبھی کوئی نوکر پر بھی عاشق ہوتا ہوگا؟ زلیخا نے کہا تم بھی دیکھ لو گی تو دیوانی بنو گی. یوسف ہے ہی ایسا. تو دسترخوان بچھوایا، فروٹس رکھا، چھڑیاں رکھی اور ساری عورتوں کو دعوت دی، اور ہاتھ میں ابھی فروٹ ہے، اور یوسف کو بلایا. زلیخا نے یوسف آؤ، کسی کام سے بلایا. یوسف جیسے ہی نکلے، حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر ساری عورتیں یوں دیکھتی رہ گئی، ادھر چھری انگلیوں پہ چل گئی، انگلیاں کاٹتا ہے. تو حضرت عائشہ اس نقشے کو کھینچ کر کے یوں کہہ رہی ہے کہ زلیخا کو تانا دینے والیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا یوسف کے حسن میں، اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے گلے کٹوا دیتی. لواہ زلیخا لو رأینا حبیبی لاثرن قطع القلوب علی الیدین. ہاتھ کیا ہوتے، اپنے دلوں کو کاٹ دیتے. یہ حسن دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو محبت ہی کرنا ہے جمال کی بنیاد پر تو حضور سے محبت کرو. آپ کی خوبصورتی کی بنیاد پر آپ سے محبت کرو. آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی، آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی. اور اگر کمال کی بنیاد پر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کمال کی بنیاد پر، تو نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی. آپ فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا. علم کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام. اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا، آدم کا، نوح کا، شیس کا، اور ابراہیم کا، اور صالح کا، اور موسیٰ کا، اور عیسیٰ کا. سارے انبیاء کے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور فرمایا قیامت تک کے آنے والے حالات کا علم بھی مجھے دیا گیا. جبھی تو آپ نے بیان فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے. پیشین گوئیاں آپ نے سنائی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. اسی میں آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. فرمایا ہاتھ میں انگارہ لینا اتنا مشکل، ایسے ہی ایمان کا بچانا مشکل. لیکن اس زمانے میں بھی کچھ میرے امتی ہوں گے جو اپنے ایمان کو بچائیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں حالات آئیں گے، امانت ختم ہو جائے گی. امانت کا کیا معنی؟ یہ امانت نہیں پیسوں میں سوال. امانت کا معنی ایمان، قرآن، شریعت ختم ہو جائے گی. اور پھر آگے حضور نے فرمایا رات کو مومن بن کر سوئے گا اور صبح کو کافر ہو چکا ہوگا، اور صبح کو مومن ہوگا اور شام کو مارکیٹ سے آئے گا تو کافر ہوگا. یصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. اور فرمایا یوں مشہور ہوگا کہ فلاں صاحب بڑے امانت دار، بڑے دیندار، بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگار، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اس سے تجربہ ہوگا، اسے پالا پڑے گا، تو فرمایا اس کی دینداری کا حال کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری مثال دی. جو زمین پر بیٹھے ہوئے حضرت نے ہاتھ میں کنکر لیا، کنکر، کیونکہ وہاں تو ریت تھا نا مسجد میں، کنکر لیا اور اپنے پاؤں پر یوں لڑکایا، یوں گرایا، اور فرمایا جیسے میں نے کنکر لڑکایا اسی طرح آگ کا انکارا اگر یہاں لڑک جائے اور میرے پاؤں پر لگ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ایک آگلا ہو جائے گا. پھلا جس کو ہم بولتے ہیں جلا دینا، ایک آگلا ہو جائے گا. فرمایا وہ آگلا دیکھنے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ دباؤ نا ذرا اچھا نرم نرم سا لگتا ہے، لیکن جب اس میں سراغ کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے گندے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے میری امت پر حالات آئیں گے، امانت، ایمان، شریعت ختم ہو جائے گی. مشہور ہوگا کہ فلاں آدمی بڑے تقوی والا،
لیکن جب اس سے معاملہ ہوگا تو ظاہر میں وہ آبلے اور فلے کی طرح اچھا معلوم ہوگا، جب تجربہ ہوگا تو اس کے اندر سے گندا پانی بہ رہا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے پیشین کو سنا کہ میری امت میں ایسا ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے آج، یہ حالات ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ دور آ جائے تو تم لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایکانت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، تاکہ تم دنیا سے ایمان لے کر جاؤ، کفر لے کر نہ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا، آنے والے حالات بھی مجھ کو بتائے گئے۔ اگر علمی کمالات کی بنیاد پر کوئی اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے کہ میرے شیخ کے پاس علم بہت ہے، تو نبی سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کمال علم کی بنیاد پر بھی محبت نبی ہی سے ہونی چاہیے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو کہ حاجی صاحب بڑے تقوی والے، میرے شیخ بڑے تقوی والے، میرے استاد بڑے تقوی والے، تو نبی سے بڑھ کر تقوی والا کوئی۔ آپ کو آپ کی امت اس دور کے لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر، آپ کو مجنون کہا، پاگل، لیکن الیاذ باللہ آپ کے زمانے کے دشمنوں نے آپ کو زانی نہیں کہا، آپ کو چور نہیں کہا، آپ کو ڈکیت کرنے والا نہیں کہا، آپ کو عزت لوٹنے والا نہیں کہا، آپ کو گرانے والا اور ذلیل کرنے والا نہیں کہا۔ یہ جتنی بدعنوانیاں ہیں میرے نبی علیہ السلام کی زندگی اس سے پاک ہے۔ اگر تقوی کی بنیاد پر کسی کی محبت ہو سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ علم کی کمال، تقوی کا کمال، علم کا کمال، ورع کا کمال، پرہیزگاری کا کمال، یہ سارے کمالات آپ میں موجود ہیں۔ اگر کمالات کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو میرے بھائیوں نبی سے بڑھ کر ہمارا محسن ہو۔ خود آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اے لوگوں، جیسے کوئی آگ روشن کرے، آگ جلائے، اور کیڑے مکوڑے پتنگے اڑتے اڑتے آگ میں جا رہے، فرمایا اسی طرح شیطان نے خواہشات کی آگ سے لگائی۔ دیکھو نا، باہر آگ سے لگ رہی ہے، خواہشات کی آگ سے لگ رہی ہے، گندی تصویریں ہیں، عریانیت ہے، اسمارٹ فون کے اندر آنے والے گندے فلم، موبائل پر گندی دنیا، یہ ساری چیزیں شیطان کی خواہشات بھڑکائی۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ شیطان کو اللہ سے یوں کہہ کر آیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو نہیں بننے دوں گا نیک۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، چار طرف بیان۔ اللہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے ان کو بہکاؤں گا۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ اس نے چار سمت بیان کی، لیکن اوپر کی سمت کو بیان نہیں کی، اور یہ کر بھی نہیں سکتا۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف، یہ چاروں طرف سے تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے، تم اس رب سے تعلق جوڑ لینا، اللہ تمہاری مدد کر دے گا اور گناہوں سے تمہیں بچا لے گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالستھانوی نمبر اللہ برکتہ کے اجل درجے کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب صبح تم نکلو تو یہ دعا کر کے چلو، اے اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ گناہ سے بچ جاؤں، لیکن نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، حالات بھی ہے، عریانیت بھی ہے، بے حیائیاں بھی ہے، اے اللہ چاروں طرف سے دعوتیں مل رہی ہے، اے اللہ اگر کہیں میری طاقت سے میں نہ بچ پاؤں تو میرے مالک تو میرے پھسلتے پاؤں کو پکڑ لینا تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ فرمایا صبح دعا کر کے چلو گے، اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا۔ میرے جوانوں اس دعا کو یاد کرو، اور صبح فجر کے بعد یہ دعا کر کے لیں تاکہ اللہ تمہاری جوانی میں تمہیں گناہ سے بچا لے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ فون پر، موبائل پر،
کہاں تو نے خرچ کیا؟ یا سجدوں میں لگایا تھا اپنی جوانی کو؟ حلال کمائی پر لگایا تھا؟ جائز کمائی تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ اور فرمایا جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ اپنی جوانی کو بچاؤ اور اللہ کی یادوں میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں بیٹھے رہو، حلال کمانا بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اپنی آنکھوں کو نکلتے ہوئے بچانا عبادت ہے، اپنی ذات کو بچاؤ گناہوں سے۔ تو میرے بھائیو، اگر محسن اور احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم پر اتنے احسانات کہ دنیا میں بھی ہمیں ایمان کی دولت دی، اگر وہ ایمان کی دولت نہ دیتا تو ہم بھی کسی سلیب کے سامنے ہاتھ جھکاتے، ہم بھی دنیا کے اندر کسی بت پرستی میں مبتلا ہوتے، ہم بھی کسی پتھر کے سامنے سجدے کرتے ہوتے، اگر میرے نبی نے ہم کو یہ ایمانی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس نبی نے ہم کو بچایا۔ ہمارے حضرت سے میں نے ایک مضمون سنا تھا، حضرت شیخ یونس صاحب سے، فرمایا کوئی بے نمازی سے ہی روزہ نہ رکھتا ہو، صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن اس کو یوں نہ کہو کہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا بہت سی مرتبہ بے نمازی اور روزے کو چھوڑنے والا اس کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو وہ جو روکتا ہے وہ تہجد گزار بھی نہیں روک سکتا ہے۔ تہجد گزار ضرور تہجد پڑھے گا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو وہ تہجد پڑھنے والا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے مطلب مصلحت ہے، وہ مصلحت پہ چپ چاپ بیٹھے گا اور وہ بے نمازی دوڑے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی محبت، اس کے احسانات، اور یہ تو دنیا کا احسان ہے، آخرت کا احسان کیا ہے؟ سارے انبیاء جب منع کریں گے کہ ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، ہم جلدی حساب شروع کرنے کا مسئلہ اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ کہیں گے میری ذات نفسی نفسی۔ اس وقت ایک کونے سے آواز آ رہی ہوگی، امتی 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 امتی، اے اللہ جلدی حساب شروع ہو جائے، میری امت اس پریشانی میں سے نکل جائے۔ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حساب جلدی شروع کرائیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کی تعریف کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے قیامت کے بھیڑ بھاڑ میں اللہ کے نبی آپ ہم کو کہاں ملیں گے؟ اتنے ازدحام میں، اربوں خربوں انسانوں میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پر تلاش کر لینا میری عائشہ، یا تو میں حوض کوثر پر اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا جو برسوں سے قبر کے اندر پڑے ہوں گے، اور قیامت کی ہولناکیوں میں 50,000 سال سے زائد کا دن اس میں پیاس کے مارے سسک رہے ہوں گے، میں میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ میں وہاں نہ ملوں تو اللہ کے سامنے سر سجود ہو کر میں اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں گا، اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو مسلم شریف میں ہے کہ جہاں پل صراط رکھا ہوگا میں جہنم کی نکلنے والی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے میری امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم، اللہ صحیح سلامت گزار دے، اللہ صحیح سلامت گزار دے۔ جو نبی جہنم کی گرمی کو برداشت کر کے ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا، اس امت کے پاس آج درود شریف کا بھی وقت نہیں، ہمیں درود شریف کا ٹائم نہیں، ہم نے اس نبی کی سنتوں کے سودے کر لیے، ہم نے اپنے ایمان کو ٹھیکروں میں بیچ دیا۔ ارے پڑے جاوے یہ ٹھیکرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، نبی کی سنتوں کا سودا نہ کرو، اپنی زندگی کو دین پر لاؤ، ہدایت پر لاؤ، نمازوں پر لاؤ، حلال کمانے پر لاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت پر لاؤ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر چلو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے دوسرے کو مارا، دانت ٹوٹ گیا، جس کا دانت ٹوٹا اس نے کہا مجھے قصاص چاہیے، امیر معاویہ سے فرمایا مجھے قصاص۔ معاویہ نے سمجھایا کہ دیکھو مارنے میں ٹوٹ گیا، کیا اس سے بدلہ لو گے، چھوڑ دو، پیسے لے لو، دیت لے لو۔ کہا نہیں، مجھے وہ بہت غصے میں تھا، کہا نہیں اس کا بھی دانت توڑا ہی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو کورٹ میں چلتے ہیں، جو جگہ تھی جہاں قصاص دلوانے کی جگہ تھی، فرمایا چلتے ہیں چلو وہاں۔ اب دونوں ساتھ چل رہے ہیں، قصاص کا مسئلہ سامنے ہے، جا رہے ہیں، بیچ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ملے۔ ابو درداء نے پوچھا آئی کہاں جا رہے ہو؟
فرمایا ان صاحب نے ان کو مارا، ان کا دانت ٹوٹ گیا، اب یہ بدلہ مانگ رہا ہے قصاص میں دانت توڑنے کا. میں نے اس کو سمجھایا لیکن یہ دانت توڑنے پر ہی آیا ہے، تو اب اس کا بدلہ دلانے کے لیے وہاں کورٹ میں جا رہا ہوں. تو حضرت ابو درداء نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں؟ فرمایا ضرور سنائیے. فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت. فرمایا میں تمہیں حدیث نہ سناؤں؟ فرمایا آقا نے یوں فرمایا دنیا میں جب تم کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں اس وقت معاف کرے گا جب تمہیں معافی کی شدید ضرورت ہوگی، اور معافی کی شدید ضرورت ہمیں قیامت میں. فرمایا دنیا میں اگر تم نے کسی کو معاف کیا تو اللہ آخرت میں تمہیں معاف کرے گا. تو وہ بہت غصے میں تھے، جن کا دانت ٹوٹا تھا نا وہ بہت غصے میں تھے. تو وہ حضرت ابو درداء سے پوچھنے لگے انت سمیعت رسول اللہ، آپ نے سنا ہے حضور سے؟ تو آپ نے فرمایا سمعت اذنایا، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی کو دیکھا جب حضرت بیان فرما رہے تھے، میں نے اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا اور میرے ان کانوں سے میں نے سنا. نبی نے فرمایا دنیا میں تم کسی کو معاف کرو گے اللہ قیامت میں تمہیں معاف کرے گا. وہ صحابی نے فرمایا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں یہی معاف کر دیتا ہوں، مجھے دیت بھی نہیں چاہیے. صحابہ تعویلات نہیں کرتے تھے کہ روایت آ گئی تو یوں کہیں یہ تمہارے متعلق ہے، یہ تمہارے متعلق ہے، یہ میرے متعلق نہیں ہے. صحابہ ساری روایتوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے کہ یہ میرے متعلق ہے. اس کا نام ہے عشق رسول، اس کا نام ہے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ اس نبی سے اتنا پیار کرتا ہے تو امت کو چاہیے کہ اور پیار کرے اس نبی سے، اور تعلق جوڑے اس نبی سے، اپنا ربط اور کنیکشن جوڑے اس نبی سے، اور اس کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اسی کے طریقوں میں اللہ نے اپنی محبت کو بھی چھپایا ہے اور مغفرت کو بھی چھپایا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرے نبی کی اتباع کرو گے. تم رات دن دعا کر رہے ہو نا اللہ تیری محبت دے دے، تیری محبت دے دے، تیری محبت دے دے. اللہ کہتا ہے میں نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے نبی کی اتباع کر لو میری محبت مل جائے گی. نبی کی اتباع کر لو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت، محبت اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری اولاد سے زیادہ نبی پیارے نہ بن جائے، نبی تمہارے محبوب نہ بن جائے، وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اور کیسے پتا چلے گا کہ نبی کی محبت زیادہ؟ جب اولاد غلط کام کرے اس کو تم روکنے والے بنو تو سمجھ لو کہ نبی کی محبت زیادہ ہے. جب بیوی غلط کام کرے، دو پتہ اتار رہی ہے، باریک کپڑے پہن رہی ہے، چست کپڑے پہن رہی ہے اور تمہیں غصہ آ رہا ہے کہ تو شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، اگر تمہیں یہ غصہ آ رہا ہے تو سمجھو نبی کی محبت زیادہ ہے. بیوی کے مقابلے میں نبی کی محبت زیادہ ہے. اور اگر خوش ہو رہے ہو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، ان کپڑوں کے اندر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، زیب و زینت کے مسائل، تو اس کا مطلب یہ نکلا بیوی کی محبت زیادہ ہے نبی کی محبت کم ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے تم مومن نہیں ہو سکتے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری ساری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سے آکاریوں سے معافی عطا فرما، تیری بھی محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی بھی محبت عطا فرما. اللہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازوں کا شوق نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا شوق نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما. ہمیں سجدوں میں مزہ عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ہمیں ذکر میں مستی نصیب فرما، ہمیں تیری
اطاعت میں، فرما برداری میں، تیرے طریقوں پر چلنے میں اے اللہ ہمیں مزہ نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل بہت کالے ہو چکے ہیں، بہت سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ ان دلوں کو مجلہ فرما دے، منور فرما دے، دلوں کو صاف فرما دے، کینہ حسد بغض و عداوت سے پاک فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے جوان بندوں کا بہت بڑا مجمع ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے، ان سب کو قبول فرما لے، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو قرض میں مبتلا ہو گئے اے اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ برائیوں سے ان کی ہماری سب کی حفاظت فرما، برائیوں سے ان کی ہماری سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین انہیں طلحہ بن برا جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما، ان سے حسنین جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کو جوان صحابہ جیسی مقدس زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو ابو بکر جیسی زندگی عطا فرما، عمر عثمان جیسی زندگی عطا فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں میں محبت عطا فرما، آپسی اختلاف کو ختم فرما، اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھ خیر خواہی کرنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک جلائے آپ و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ ہمیں قرآن پہ موت عطا فرمانا، ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں نمازوں میں موت عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں کتے اور بلے کی طرح رجب کی موت سے حفاظت فرمانا، اے اللہ تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی راضی ہو، اس طرح کی موت عطا فرمانا، قبر حشر کی زندگی کو آسان فرما کر نبی کی رفاقت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔